السلام علیکم دوستو، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور قابل صد احترام سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں، بھائی، میں بڑی مدت کے بعد آپ کے شہر میں آیا ہوں اور یہ پروگرام بھی ایسے ہی ہنگامی سا پروگرام ہے. مجھے تو اب یاد بھی نہیں اس مسجد میں کتنی مدت ہوئی، کب آیا تھا، لیکن بہرحال اس مسجد میں اس سے قبل حاضری کی 2-3 مرتبہ سعادت حاصل ہوئی. محرم شروع ہے. مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے. اس مہینے کی کئی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے. اس مختصر وقت کے اندر میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا محرم اور اس کی مناسبت سے جو آج کل کے مسائل. اگرچہ مجھے کہا گیا ختم نبوت پر بھی بیان ہو، شہداء پر بیان ہو. ختم نبوت کا موضوع وہ مستقل ایک موضوع ہے، اس کے لیے مستقل وقت چاہیے کہ جب آدمی مسئلہ ختم نبوت پہ آ جائے. شہداء کا مضمون وہ بھی اتنا طویل اور اتنا لمبا ہے کہ مجھ جیسا طالب علم بھی اس عنوان کو اگر شروع کرے اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. کھچڑی پکانے کی میری عادت نہیں کہ ایک تقریر ہو گھنٹے ڈیڑھ کی، اس میں سارے مضمون آ جائیں. ایک مضمون اور ایک عنوان جو شروع کیا جائے اس کا مواد ہی پورا نہیں ہوتا تو پھر آدمی اور کون سا موضوع بیان. میں اب سوچ رہا ہوں کہ شہداء کا عنوان جو دیا گیا ہے اس پر بھی بولوں میں
یا صرف محرم کے متعلقات چند باتیں عرض کر. حضرات محترم، اسلام کی تاریخ روز اول سے لے کر اب تک شہداء سے بھری پڑی. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد ہو. اس 1400 سال میں اسلام کے نام پر، خدا کی توحید کے علم کو بلند کرنے پر، پیارے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ پر، دین کی سربلندی پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس پر اس وقت تک جو قربان ہونے والے ہیں، ان کی فہرست اگر بنائی جائے تو لاکھوں نہیں کروڑوں تک پہنچ جائے. کس کس شہید کا واقعہ بیان کیا جائے، کون سے شہید کا تذکرہ کیا جائے. اس محرم کے اگر شہداء کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. صرف شہداء کربلا کا ذکر کیا جائے، اس میں بھی وہ مظلوم شہداء ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. میں محرم میں کبھی شہادت بیان کروں تو میں ان مظلوموں کا بھی ذکر کیا کرتا ہوں جن کی شہادت نہ شیعہ بیان کرتا ہے نہ سنی بیان کرتا. اتنا تو کہتے ہیں 72 تن شہید ہوئے تھے. ان 72 تنوں میں کون کون تھے؟ 2-4 کا ذکر ہوتا ہے. زیادہ ذکر تو سیدنا حسین ہی کا ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ علی اصغر اور علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے، یا عباس علمدار کا ذکر ہوتا ہے، اور کوئی ذکر نہیں ہوتا. اس عباس علمدار کا سگا بھائی، ماں اور باپ دونوں سے سگا، جس کا نام عثمان تھا، علی کا بیٹا تھا، حسین کا بھائی تھا، ان 72 تنوں میں شریک تھا. وہ بھی اس کربلا کے میدان میں شہید ہوا تھا. اس کی شہادت بھی میرے پاس موجود ہے، شیعہ کی کتابوں سے ہے، لیکن نہ کوئی سنی ذکر کرتا ہے نہ شیعہ. 72 تن ہو گئے. وہ کون کون تھے؟ جب عباس کا ذکر ہوتا ہے، عباس کے علم بنتے ہیں. ہر شیعہ کے گھر علم لگا ہوا ہے. اور ایک اور عجیب طرفہ تماشا ہے، حضرت عباس علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کو کہتے ہیں غازی عباس. غازی وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں زندہ بچ کر آئے. جو شہید ہو جائے اس کو غازی. یہ عجیب بات ہے. وہ شہید بھی ہو گئے اور ان کا نام غازی عباس علمدار. اس غازی علمدار عباس کا سگا بھائی ہے، باپ اور ماں سے سگا، عثمان. وہ بھی شہید ہوا. ایک شعر رہی سن لو. عرب بہادر جب میدان جنگ میں آیا کرتے تھے، اس وقت ان کا ایک رواج تھا، بہادری کا کوئی شعر پڑھتے. بہادری کے شعر کو جو جنگ کے میدان میں پڑھا جائے اس کو ریز کہتے ہیں. اور یہ جنگ کا میدان وہ ہے جہاں تواضع نہیں، عاجزی نہیں، فخر کرنا اللہ کو پسند ہے. بڑائی اور فخر. دشمن کے مقابلے میں یہ نہ میں تو کمزور ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو یتیم ہوں. نہیں، دشمن کے مقابلے کا میں شیر ہوں، میں پہلوان ہوں. ہوش کر کے میرے سامنے آنا. سنو، کبھی نہیں سنا ہوگا، آج مجھ چنیوٹی سے سن لو. ان 72 تنوں میں علی کا بیٹا، حسین کا بھائی، عباس علمدار کا سگا بھائی، وہ جب میدان میں آتا ہے وہ کہتا ہے انی انا عثمان ذو المفاخری، انی انا عثمان ذو المفاخری، شیخی علی ذو الفیال الطاہری، هذا حسین سید الخائری و سید الصغار والکبائر. اور یزیدیو، میرے مقابلے میں آنے والوں سنو میں کون ہوں. انی انا عثمان، میں عثمان ہوں ذو المفاخر، فخر والا.
ذوالمفاخری شیخی علی ذوالفیال الطاہری آدھا حسین، یہ میرا بھائی حسین ہے سید الصغار والکبائر، جو ہمارے چھوٹوں کا بھی سردار ہے، بڑوں کا بھی سردار ہے۔ نخن مبجل، ہم اپنے اس بھائی پر، روشن چہرہ والے بھائی پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے نکلے۔ یہ رج پڑتے ہوئے میدان کربلا میں آئے اور لڑتے لڑتے اخیر جام شہادت نوش کیا۔ کس نے شہید کیا، کیسے کیا، وہ تفصیلات چھوڑ دیتا، میرے پاس محفوظ ہے۔ صرف یہاں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان 72 تنوں میں وہ مظلوم شہداء بھی ہیں جن کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کے باپ نے ان کا نام خلفاء کے ناموں پر رکھ دیا۔ عباس کا ذکر ہو اور حسین کا عثمان کا ذکر نہ ہو، کیا وجہ ہے؟ یہی نا کہ اس کا نام عثمان ہے۔ ابو بکر بھی ایک شہید ہوا، ابو بکر بھی علی کا ایک بیٹا ہے، وہ بھی اس میدان کربلا میں شہید ہوا ہے، اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، میرے پاس اس کی شہادت بھی لکھی۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان 72 تنوں کی شہادت اگر بیان کی جائے اس پہ بھی رات گزر جائے۔ مجھے محرم کے بارے چند ضروری باتیں کہیں۔ چلتے چلتے چونکہ ان 2 صاحبزادوں کا ذکر آیا، ان کی شہادت کوئی شیعہ بیان نہیں کرتا۔ آپ ہی قسم کھا کے کہہ دیں، کبھی کسی شیعہ ذاکر نے، کبھی شیعہ کسی مجتہد نے کربلا کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے علی کے ان بیٹوں کا نام لیا؟ بولو، علی کے ان بیٹوں کی شہادت کبھی ذکر کی ہے؟ کیا قصور ہے؟ یہ کہ ان کا نام علی نے ابو بکر عثمان رکھا تھا، اس لیے وہ ناپسندیدہ ہو گئے کہ علی نے ان کا نام کیوں رکھا؟ علی سے لڑو جا کے، علی کے محب بننے والوں، علی کے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، کس منہ سے علی کا نام لیتے ہو؟ ہمیں حق ہے، ہم علی کے بھی غلام ہیں، ابو بکر عمر کے بھی غلام ہیں، ہم میرے بیت کے بھی غلام ہیں، اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کرام ہے اور دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہے۔ ہم تمہاری طرح نہیں کہتے ہم آل محمد کو تو مانتے ہیں، اصحاب محمد کو نہیں مانتے۔ ہم جیسا اصحاب محمد کو مانتے ہیں ویسا ہی آل محمد کو مانتے ہیں۔ جیسا اصحاب محمد کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اسی طرح آل محمد کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ قادیانیوں سے ہمارا جھگڑا یہاں اور باتوں پر ہے، وہاں اس بات پر بھی ہے کہ اس دجال نے امام مظلوم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم اہل بیت کی شان میں بکواس کرنے والے سے بھی جنگ لڑتے ہیں، اور صحابہ کی شان میں نبی کے راوی، نبی کے شاعر، قرآن کے راوی، ان کی شان میں جو گفتگو کرتا ہے اس سے بھی ہم لڑتے ہیں۔ ہمارا دونوں پر ہی۔ اس دجال نے لکھا ہے سیدنا حسین کے بارے میں، کہتا ہے کربلا ہے سیر ہر آنم سد حسین در گریبانم، کہ میں تو ہر وقت کربلا کی سیر کر رہا ہوں، 100 حسین میری جیب میں ہے۔ شتان ما بینی و بین حسینکم، میرے اور حسین میں، تمہارے حسین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انی قتیل الحب لیکن حسینکم قتیل الادا فالفجر کو ازرا و اجہر، کہتا ہے میں تو خدا کی محبت کا کشتا ہوں اور حسین کو دشمنوں نے قتل کیا تھا، فالفجر کو اجلا و اجہر، میرے اور حسین میں بڑا فرق ہے۔ اور بڑی بڑی بکواسیں، سیدنا حسین اور سیدنا حسن دونوں شہزادے، ہمارا ایمان ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بھائی بیٹھے رہو، یہ کیا تماشا کرتے ہو؟ کوئی بات ہو، ایک ذمہ دار آدمی جائے، باقی بیٹھے رہو، سب دوڑ پڑتے۔
کوئی اگر آدمی آیا کوئی بات ہو، ایک ذمہ دار آدمی حافظ صاحب بیٹھے ہیں، وہ جائیں بات کریں دیکھے، باقی کیوں جلسہ خراب کرتے ہو؟ کوئی ادھر سے آواز آتی ہے دوڑ پڑتے، کوئی اور آدمی آتا ہے بھاگ پڑتے، ایسے بات اچھی نہیں ہے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اس وقت قرآن و حدیث کی مجلس ہے، اس میں اطمینان سے بیٹھے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے، اگر کوئی سرکاری آدمی آتا ہے تو آپ کے ذمہ دار حافظ صاحب ہے، وہ اٹھے جائیں بات کریں، باقی کوئی نہ اٹھے، بیٹھے رہو آرام سے، جو اٹھے گا اس کو نکال دے، پھر نہ آ کر بیٹھے۔ تو تماشا ہے، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، مسجد میں خانہ خدا میں بیٹھے ہو، شرم کرو، کوئی نہ اٹھے، آپ نہ چھوٹا نہ بڑا، جس نے اٹھنا اٹھ کر بھاگ جائے، اور جو اٹھے گا پھر اس کو یہاں نہیں آنے دیں، صرف حافظ صاحب جائیں یا ایک ذمہ دار کو جائے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر جاتے ہیں، عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ مقرر کی تقریر ختم ہو جاتی ہے، جب ایک آدمی اٹھتا ہے وہ ادھر دھیان اس کا چلا جاتا ہے، ربط ٹوٹ جاتا ہے، سارا ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم آپ کو وقت دے کر آئے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سمجھانی، آپ توجہ سے بیٹھ کر سنیں، چھوٹے بچے بھی سن لیں، ادھر ادھر مت دیکھیں، مت اٹھیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی آئے گا کوئی جائے گا کوئی بات کرے گا، کچھ نہیں، کوئی بم چھوٹ گیا کوئی گولا پڑ گیا پھر ہم بھی اٹھ کر چلے جائیں گے، تم بھی چلے جائیں، نہ بم چھوٹے گا نہ گولی چلے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا تماشا ہے؟ کوئی آتا ہے کوئی بات کرتا ہے کوئی پوچھتا ہے، آنے دو۔ آپ کا ایک حافظ یہاں کا وہ ایک شیر ہے بہادر، تھی سارے منڈی والے ایک پاسے ہو، اکلا ایک پاس، صاحب عظیمت ہے، اور ساڈے رنگے بھی صاحب رخصت ہو جاتے ہیں، رخصت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ شیر یہاں رکھا ہے، بہتر پتلا سا بٹیرا سا، جی، لیکن دل اس کا اتنا بڑا، ہم اس کے لیے سفارشیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ڈی سی سے کبھی کسی، جی، لیکن وہ ہٹ کا پکا ہے، صاحب عظیمت اس کو کہتے ہیں، جو رخصت پر عمل نہ کرے۔ کوئی ہوتے ہیں صاحب عظیمت، باقی ہم جیسے رخصتوں پر عمل کرنے والے، وہ ایک آدمی کافی ہے سب کے لیے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت ہمارا وہ بھی ایک آنکھ کا نور ہے، اور دوسری آنکھ کا نور صحابہ کرام۔ نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ وہ ستاروں کی مثال ہیں، جس کے پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ۔ اور اہل بیت کے لیے کیا فرمایا؟ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، اہل بیت وہ نوح کی کشتی کی مانند ہے، من لا کے باہر نہ جاؤ، جو کشتی پر سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ اس لیے ہمیں کشتی کی بھی ضرورت ہے اور ستاروں کی بھی ضرورت۔ کشتی پر سوار ہو جائے، رستہ رات کو بھول جائے تو رستہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ ستاروں سے، جی، ستاروں کی بھی ضرورت، کشتی کی بھی ضرورت۔ ایک آنکھ کا نور صحابہ، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت۔ دعا کرو اللہ دونوں آنکھوں کا نور سلامت رکھے، رب اندھا بھی نہ کرے تے کانا بھی۔ ہاں، جس دعا کا انکار کیا اندھا، اور جس نے ایک کو مانا اور ایک کا انکار کیا وہ کانا، رب کانا بھی نہ کرے۔ خدا کا شکر کرو، کہو الحمدللہ۔ سنی جیسا مذہب بھی کوئی ہوگا، خدا کی توحید وہ مانے، نبی کی رسالت کا وہ اقرار کرے، نبی کی ختم نبوت کو وہ مانے، نبی کی حدیث کو حجت وہ مانے، اور نبی کے صحابہ کو مدار ایمان وہ مانے، نبی کی اہل بیت کو ایمان کا دار و مدار وہ مانے۔ اتنا اچھا مذہب کسی اور مذہب میں جائے گا تو کسی ایک کا انکار کرنا پڑے گا، توحید کا انکار کرے گا مشرک بن جائے گا، نبی کی رسالت کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، ختم نبوت کا انکار کرے گا کافر بنے گا، نبی کی حدیث کا حجت ہونے کا انکار کرے گا پرویزی بن جائے گا، کافر ہو جائے گا، نبی کا صحابہ کا انکار کر کے رافضی بن جائے گا، نبی کی اہل بیت کا انکار کر کے خارجی بن جائے گا، اور سب کو مانے گا تو سنی بن جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کروڑوں لوگ ولی ابدال اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے محدث مفسر ائمہ ایک پلڑے میں ہو اور سیدنا حسین شہزادہ جنت کا دوسرے پلڑے میں ہو، اس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بے ایمان دجال کا جانی کہتا ہے کہ حسین حسین کرتے ہو، حسین کا ذکر تو ایسے ہے جیسے کستوری کے پاس نعوذ باللہ گو کا ڈھیر پڑا، نسیتم جلال اللہ والمجد والعلا وما ذکرکم الا حسین نہ تنکروا فہذا علی الاسلام احد المصائب لدى نفات المسک کنز مکنتر گو کا ڈھیر ہے الیاذ باللہ۔ ایک طرف وہ دجال ہے، اس سے بھی ہم لڑتے ہیں، دوسری طرف صحابہ کے دشمن ہیں، ابو بکر عمر عثمان کے دشمن، ان کے ساتھ بھی ہمیں لڑنا پڑتا ہے۔ اسلام بچتا نہیں ہے، ابو بکر عمر اسلام کو نکال دو، عثمان کو، باقی اسلام میں رہتا گیا ہے۔ عمر کے بغیر اسلام پورا ہوگا، صدیق کے بغیر ہوگا۔ جب صدیق کے بارے نبی کہے کہ میں دنیا میں سب کا حق ادا کر چکا ہوں، مجھ پر کسی کا دین اور قرضہ نہیں، ایک شخص ہے جس کا میں بھی حق ادا نہیں کر سکا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ عمر جس کے بارے فرمایا لو کان آبادی نبی لکان عمر، اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی تو عمر نبی ہوتا۔ عمر تو نبی نہ ہوا، صدیق تو نبی نہ بنا جی، اور 14 سال میں یہ کانا دجال نبی بنا، مرزا یہ گاما کانا نبی بن گیا۔ قیامت کے دن ابو بکر عمر نہیں کہیں گے یا اللہ اگر تو نے نبوت کا اعلیٰ تمغہ دینا تھا، ہم نے تیرے نبی پر جانیں قربان کی، مال قربان کیے، اولادیں قربان کی، سختیاں جھیلیں برداشت کی، کون سی وہ کمی ہے جو ہم نے چھوڑی ہو؟ ہمیں تو نے صدیق اور شہید کے تمغے دیے اور نبوت کا اعلیٰ تمغہ ہمیں نہ دیا۔ اگر یہ اعلیٰ تمغہ نبی کی اطاعت سے، نبی کی فرما برداری سے ملنا تھا تو ہمیں بتا یہ 14ویں صدی میں مرزے کو کیسے مل گیا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے تیرا؟ ہمیں تو نے نہ دیا۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا سیدنا علی کے بیٹے، سن لو، پہلے بھی شاید کبھی سنایا ہو، میرا ایک تحفہ، خصوصی تحفہ جو منظور چنیوٹی کے سوا تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا۔ علامہ توسوی بھی میرا ہی حوالہ دیتے ہیں، کوئی ہزاروں لاکھوں میں ہوگا جو کرے گا، ہزاروں لاکھوں میں کوئی ہوگا جو شادی کرے گا، ورنہ یہ اثر ہے ہم میں شیعت کا۔ تم میں بڑے بڑے بیٹھے ہو سنی، لیکن کوئی تم میں تیار نہیں ہوگا کہ محرم میں شادی کرے۔ یہ اثر کہاں سے ہے؟ کیوں؟ سوگ 3 دن کے لیے ہوتا ہے، 14 صدیاں گزر جائیں سوگ نہیں ہوتا۔ نبی نے فرمایا سوگ 3 دن تک کرو، 4تھے دن نہیں۔ ہاں، جس عورت کا خاوند مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ حضرت علی کے بھائی سیدنا جعفر شہید ہو، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے، 3 دن گزر گئے، نبی کریم 4تھے دن ان کے گھر گئے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا گزر گئے، اور اب تعزیت کوئی نہ کرے، سوگ کوئی نہ منائے، سوگ اور افسوس 3 دن ہوتا ہے، 3 دن کے بعد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ہماری ماں، ان کے بھائی فوت ہو، عورتوں میں بیٹھے 3 دن سوگ اور افسوس کیا، 4تھے دن خوشبو منگوائی، کوئی عطر وغیرہ سب عورتوں کے سامنے لگایا، اور سب عورتوں کے سامنے لگا کر ان کو کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن میں خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ خدا کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ سوگ 3 دن ہوتا ہے، اب 3 دن گزر گئے، اس لیے میں خوشبو لگا کر سوگ کو ختم کر رہی ہوں۔ یہ ہے نبی کی سنت۔
3 دن سے سوگ نہیں، لیکن 1400 سال ہو گئے ہم اب تک سوگ منا رہے ہیں۔ اگر کربلا کے شہداء کے لیے محرم کے مہینے میں شادی حرام ہو گئی تو میں پوچھتا ہوں اور جو شہید ہوئے ہیں، تم سنی جن کو شہید کہتے، عمر شہید ہوئے ہیں نا، پھر عثمان شہید ہوئے ہیں نا۔ حضرت عثمان کون سے مہینے میں شہید ہوئے تھے؟ حج کا مہینہ۔ حج کے مہینے میں شادیاں ہونی ہیں کوئی نہ، سنی کر دیو نا، شرم نہیں آتی کیوں کر دیو، سوگ مناؤ جی۔ میں اور کربلا میں 72 تن شہید ہوئے اور جنگ احد میں 70 صحابہ شہید۔ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک صحابی کی شان کیا ہے؟ سارے دنیا کے غوث کتب ولی ابدال تابعین تبع تابعین سارے ایک پلڑے میں، نبی کا ایک صحابی ایک پلڑے میں، ساری دنیا مل کر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ توجہ سے میری بات سن، اور سنی بننے والے اور سنی کا دعویٰ کرنے والے، مجھے تجھ پر افسوس ہے، تو بھی سنی صحیح نہیں ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں، جن میں حضور کا پہلوان چچا بھی شہید ہو گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی نے جن کو خطاب دیا سید الشہداء، قیامت تک جتنے شہید ہیں سب کا سردار میرا چچا حمزہ، سب کو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ بولو کون؟ آج ایک غلطی یہ بھی چل رہی، سیدنا حسین کو بھی اخباروں والے اشتہاروں والے سید الشہداء، ابھی 10 محرم کے جو اخبار چھپیں گے نا، سب موٹی سرخیاں لگی ہو گئی، امام سید الشہداء، سیدنا امام حسین کا دن منایا گیا۔ حسین کو ہم شہید بھی مانتے ہیں، کربلا کے شہداء کو جو شہید نہ بے ایمان سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین اور سیدنا حسن دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن اور ہمارا ایمان ہے۔ خطبے میں، جمعے کے خطبے پر ہر خطیب کہتا ہے یہ نہیں کہتا، اور فاطمہ کو کہتے ہیں سید النساء اہل الجنہ۔ میرا ایمان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے مومنوں بیویوں کی سردار ہے۔ نبی کی 4 صاحبزادیاں، باقی 3 میں ہم کسی کو جنت کی عورتوں کا سردار نہیں کہتے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فاطمہ کو، ہم بھی فاطمہ کو کہیں۔ جنت کے نوجوانوں کا سردار میرے نبی نے حسن اور حسین کو کہا، ہم کسی اور کو کہہ سکتے ہیں؟ بولو نہیں۔ جنت کی بڑی عمر کے لوگ ابو بکر اور عمر، فرمایا سیدہ کہول اہل جنہ، بڑی عمر کے لوگوں کے سردار جنت میں میرا ابو بکر اور عمر ہوگا، ابو بکر اور عمر ہوگا۔ ہم ابو بکر عمر کو کہتے ہیں سیدہ کہول اہل جنہ۔ اور فاطمہ کا زہرا موطا امام مالک کی روایت ہے، یاد رکھنا، موطا امام مالک کی روایت ہے، حضور نے فرمایا سیدۃ نساء المؤمنین، یہ لفظ یاد رکھو، سیدۃ نساء المؤمنین، کہ فاطمہ مومنوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا مطلب؟ تمام عورتوں کی سردار نہیں، مومنوں کی، نبیوں کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنی ماؤں کی سردار نہیں ہے۔ فاطمہ کی اماں کون ہے؟ بولو۔ تو فاطمہ اپنی ماں خدیجہ کی بھی سردار ہوگی جنت؟ اماں عائشہ کی بھی ہوگی؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا ماؤں کی سردار نبیوں کی بیویوں میں سے مائی خدیجہ، مائی عائشہ جنت کی سردار ہوں گی۔
فاطمہ ہوگی عام مومنوں کی بیویوں کی سردار، خدیجہ اور عائشہ ہوگی ماں کی سردار. جو لقب میرے نبی نے جس کو دیا اس کے علاوہ ہم نہیں دیں. شہیدوں کا سردار سید الشہداء نبی نے کس کو کہا؟ تو ہم کسی اور کو کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو سید الشہداء کہنا یہ غلط ہے. یہ خطاب، یہ لقب اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو دیا. قیامت تک جتنے سردار شہید ہوں گے سب کا سردار حضرت کا چچا حمزہ. کتنی دردناک شہادت. ظالموں نے ناک کاٹ لی، کان کاٹ لی، آنکھیں نکال لی، زبان کاٹ لی، دل اور جگر نکال لیا. ایسی شکل مسلح کر دیکھی نہیں جاتی. نبی کی پھوپھی مائی صفیہ حمزہ کی بہن، اس کو جب پتا چلا وہ دوڑ کر آنے لگا. اوت کی لڑائی جہاں ہوئی نا، اوت پہاڑ، وہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے شہر. اللہ آپ سب کو لے جائے اور حج کرائے، مدینے لے جائے، پھر اوت پہاڑ کی بھی زیارت کرے. اسی اوت پہاڑ کے دامن میں سیدنا حمزہ کا مزار، حضرت مصعب بن عمیر کا اور ان کے ساتھ اقوام. جب سیدنا حمزہ شہید ہوئے، ان کی بہن مائی صفیہ کو اطلاع ہوئی. مائی صفیہ دوڑتی ہوئی آئی. جب قریب بیت کے آنے لگی نبی نے روک دی. نبی کریم نے پھپھی کو روک دی. فرمایا پھپھی آگے نہ جا، آگے تو جا کر دیکھ نہیں سکتی، تو صبر نہیں کر سکے گی بھائی کا چہرہ دیکھ کر، یہی روک جا. مائی صفیہ نے کہا نبی پاک کو میرے بھتیجے مجھے جانے دیں، مجھے اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے دیں. جو بھائی میرا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا مجھے دیکھنے دے، اور میں بے صبری نہیں کہوں گی. میں تیری پھوپھی ہوں، میں حمزے کی بہن ہوں، میں بھی صبر کروں، میں بے صبری نہیں کروں. نبی نے اجازت دی. مائی صفیہ جا کے اس حالت کو دیکھ کر بغیر کسی قسم کی جزا فضا کے واپس. کیا دردناک شہادت، کتنی دردناک شہادت. اور جب آپ کو کفن دینے لگے، تنگی کی حالت یہ تھی مسلمانوں کی اس وقت. آج اندازہ لگاؤ کوئی غریب سے غریب مسلمان بھی اتنا ہو. حضور کا چچا، امام الانبیاء کا چچا، پہلوان چچا، جس کو نبی نے کہا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا خدا کے رسول کا شیر، جس کو نبی نے اپنا خدا کا شیر کہا، اس کی میت پڑی ہے. کفن کے لیے کپڑا نہیں، ایک چادر. اگر منہ ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جائے، پاؤں ڈانپتے ہیں منہ ننگا ہو جائے. اتنی چھوٹی چادر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کریں، چادر چھوٹی، منہ ڈانپے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈانپے تو منہ ننگا، کیا کریں؟ فرمایا میرے چچے کا منہ ڈانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال. اس مظلومیت کے ساتھ وہ شہید ہوئی اور اود میں دفن. ایک بات اور سن، جس صحابی نے جس نے شہید کیا اس وقت وہ کافر حضرت واش، انہوں نے شہید کیا. شہادت کے بعد کچھ مدت کے بعد ان کے دل میں اسلام کا نور جگمگا اٹھا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں. میں نے بڑا جرم کیا ہے، میں نے آپ کے چچے کو شہید کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میرا ایمان قبول ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے، تو مسلمان ہو جا، تیری توبہ قبول ہے، پر ایک بات کا آئندہ خیال رکھنا، مسلمان تو تجھے کر لیتا ہوں لیکن میرے سامنے آنے سے پرہیز کرنا. کیوں؟ جب تو میرے سامنے آتا ہے میرا چچا سامنے آ جاتا، جب تو آئے گا نا میرے سامنے مجھے وہ مظلوم چچا یاد آ جائے گا، مجھے دکھ ہوگا. چنانچہ حضرت واشی مسلمان تو ہو گئے، ساری زندگی پھر جب تک زندہ رہے نبی کے سامنے نہیں آ. حضرات محترم، میں یہ سارا واقعہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت حمزہ نبی کا چچا اور ان کے 70 ساتھی اس کربلا میں شہید ہوئے. یہ بھی صدمے والی غم والی بات ہے یا نہیں؟ ہے نا. پھر جس مہینے وہ شہید ہوئے تھے اس مہینے بھی سوگ مناؤ، ادو بھی شادیاں نہ کرو، محرم میں جنہیں کر دو. محرم میں سوگ مناتے ہو، اس
اس مہینے کیوں نہیں مناتے؟ میرے خیال ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیڑا مہینہ الا ماشاء اللہ، شاید 2-4 مولوی بیٹھے ہوں جنہیں پتا ہو، ورنہ اکثر کو پتہ ہی کو۔ آج پروپگنڈے کی حالت یہ ہے، سیدنا حسین اور کربلا کے شہداء کا پروپگنڈا دنیا میں اتنا کیا گیا، یہ معصوم بچہ بھی جانتا ہے محرم جدہ مینوں کربلا میں شہادت ہوئی ہے، لیکن اس تو پوچھو نہیں، وڈیاں تو پوچھو کہ نبی دا چاچا کدوں شہید ہویا، عہد والے کدوں شہید ہویا، شاید کسی نو پتا نہیں۔ سن لو، جنگ بدر ہوئی تھی رمضان میں، پہلی جنگ اسلام کی کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان میں، اور جنگ عہد دوسری جنگ یہ ہوئی شوال میں۔ یہ جنگ کون سے مہینے میں ہوئی؟ عید دا چاند۔ میں پوچھنا، عید دے چند میں شادیاں ہوندی ہیں یا کوئی نہ ہوندی ہیں نا؟ تو ہن اس سے کیوں کر یہ غم شہیداں دے غم نہ سو کرنا ہے، حسین تے حسین پاک دے ساتھی کربلا دا غم، اس واسطے شادی نہیں کرنی تو پھر وہ 70 صحابہ تے نبی دا چاچا جس مہینے شہید ہویا، پھر اس مہینے بھی سوگ کرو تے شرم کرو تے شادیاں نہ کرو۔ پھر جس مہینے دو جہاناں دے سردار پیارے نبی امام الانبیاء آپ وفات پائی، جو حضور کی وفات کا غم اور صدمہ مسلمان کو ہے، وہ اور کسی کا ہو سکتا ہے؟ جی، جب میرے نبی کی وفات ہوئی صحابہ کی حالت کیا تھی؟ بالکل جیسے کوئی دیوانے ہو۔ حضرت عمر تلوار نکال کر پھرتے تھے، کہتے تھے جو کہے گا عمر، جو کہے گا نبی فوت ہو گیا میں اس کا گردن اڑا دوں گا تلوار۔ سوچ نہیں سکتے۔ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جنت کی بیویوں کی سردار مائی فاطمہ حضور کی وفات پر ایک مرثیہ شعر کا فرماتی ہیں، سبت علیہ مصائب، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ آج میرے باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مجھ پر مصیبتیں ایسی آن پڑی ہیں، مجھ پر مصیبتیں ایسی پڑی ہیں، سبت علی الایام سرن لیالیا، اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں میں آتی تو دن تاریک راتیں بن جاتی۔ اگر یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے اگر روشن دن کے آتی تو روشن دن کالی راتیں بن جاتی۔ نبی کی وفات، تو نبی کی وفات جس مہینے میں ہوئی ادوں بھی سو کرو، ادوں بھی شادیاں نہ کرو۔ ربیع الاول سارے مسلمان شادیاں کرتے ہیں، کوئی بولو نا۔ اگر اس طرح سو کرنے لگو گے نا شہیدوں پر، یہ تو بڑی زیادتی کی گل ہے نا، کسے 1-2-4 شہیداں تے سو کرو تے دوجیاں تے نہ کرو۔ بدر میں 13 صحابی شہید ہوئے، اور نبی کی ختم نبوت کی جو جنگ لڑی ابو بکر صدیق نے، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 500-600 حافظ اور قاری شہید ہوئے۔ بدری صحابہ جو بچ گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں کا حق نہیں ہے پھر ان کے بھی سوگ مناؤ؟ ان سوگ منانے لگی ہے مولوی اشرف علی تو سال کا کوئی دہاڑا بچتا؟ دہاڑا وکری گل، میں تے نا سال دے دہاڑے کا کوئی گھنٹہ بھی نہیں بچتا، شاید منٹ بھی نہ بچے، اور شادیاں ختم کر چڈو، سو ہی منیں رہو۔ 103 دن کے بعد نہیں ہے، حرام ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ساتھ رہ کر ہمارے اندر بھی جراثیم آ گئے، ہمارے اندر بھی شیعہ کے اثرات آ گئے۔ میرے بانجے کی شادی ہو رہی، اتفاق کی بات ہے، کوئی سوچ سمجھ کر نہیں، کوئی حالات ایسے بنے، اسی محرم میں ہو رہی ہے۔ میرے ایک بھتیجے کی شادی بھی ہوئی تھی 21 محرم کو۔ اب میرا بھانجا ہے اور اس کی ہونے والی بیوی میری نواسی ہے، یہ اگلا جمعہ طے ہو۔ ہمارے برادری میں بہت سے مخالف ہو، میری اپنی چچا لاد بہن جن کا وہ بھتیجا لگتا ہے انہوں نے صاف کہہ دیا جی محرم میں شادی ہے، صرف شبیر کوئی نہیں ہو، لوگ مٹنے پٹنے پہ اور شادیاں پہ جی ان بہنوں نے انکار کر دیا۔ اب میری بہن آئی
انہوں نے کہا جی میں ہوں دسو کی کرا جی ہوں شریع طریق رکھ بیٹھے ہیں تے جے شادی کرا تو بہنا بچے دے پھوپھیاں وہ نہیں آدیاں تے جے طریق ٹورا تو تسی برا نہیں آؤندے کرا کی میں کدے جاواں یہ میرے خاندان کی بات ہے اوروں کو چھوڑو میں اپنی گھر کی بات کر رہا سال کے 12 مہینے کے ایک دن 365 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں شادی حرام ہو 365 دنوں میں جس دن چاہو شادی کرو شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے پر سنی بھی شادی نہیں کرتا ہویا اثر شیعہ کا کوئی نہ اب بولو نا تھی سپاہ صاحب والے نے کائی نہیں کرنی گھٹ ہی کوئی برسو میں نے اپنی بہنوں کو بلایا سنو میری وہ چچا رات بہنیں ہیں میں نے 3-4 دن میں ان کو گھر کو بلایا میں نے 1 گھنٹہ ان کو وقت میں نے ان کو قائل کیا اور ہم شادی کر رہے ہیں انشاءاللہ 20 محرم کر رہے ہیں میں نے اعلان کیا چنیوٹ میں اعلان کر کے کیا کہ میں شادی کر رہا ہوں اس لیے کہ بتاؤں کہ نبی کی سنت 103 دن ہے تم محرم میں شادیاں کیوں نہیں کرتے نبی نے شادی کی ہے سنو ہمارے نبی کی کتنی بیویاں ہیں 11 بولو نا مجھے خیال آیا بیویاں 11 تے مہینے 12 شاید کہ نہیں محرم درا ہے نہ گئے ہمیں خیال آیا میں سیرت کی کتاب دیکھ رہا تھا اب مجھے یاد تو نہیں ہے نام بیوی کا لیکن مل گیا ہے ڈھونڈ لو آپ کو بھی مل جائے گا کہ ان 11 بیویوں میں سے ایک بیوی کی شادی ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں اس کی شادی محرم میں نبی نے محرم میں پھر نبی کی بھی سنت ہوئی ہے نا اس سے بڑھ کر اگلی بات یہی بات کہہ کے ختم کروں گا اس لیے کہ زیادہ لمبا آپ کو نہ بٹھاؤں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں نبی کی سنتوں کو زندہ کیا یار میں تو کہتا ہوں حسین نو ہائے نہ آخو واہ کر کے واہ حسین سارے آخو واہ حسین واہ حسین تو کربلا کے میدان میں بھی اپنے نانے کی سنتا زندہ کر دی سنا میرے آقا نے میرے نبی نے سیدنا علی کو وصیت کی 3 بات فرمایا اے علی جب نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز پڑھنا قضا نہ کرنا میت ہو جائے اس کے کفن دفن کا جلد انتظام کرنا زیادہ دیر نہ رکھنا 2 تیسری بات جب بچی جوان ہو جائے اس کی فوراً شادی کرنا نکاح کر دینا بچی جوان گھر نہ بٹھا ہوں 10 سال اسی باہی رکھ 15 ہوں جی بیچاری نکل جائے تو نک وڈ کے وادی رہی تھی نک آپ وڈایا تھی نبی کی سنت سے کیوں نہ عمل کیتا کیوں باہی رکھی دا آتا کالج پڑھائی رہے بی اے ایم اے کریں رہے وہ کسی نہ یاری لا کے نکل گئے اگر جوان ہوتا شادی کر دو تو میں کہتا ہوں کتنے گنا اس کو بچیاں بچیاں تم ماں باپ ذلیل ہونے سے بچ جاؤ رسوا ہونے سے بچ جاؤ نبی کی سنت پر عمل کرو بچی جوان ہو فوراً شادی کرو جہیز کی لعنت کے لیے بٹھا نہ رکھو اس کا نسخہ نبی کا یاد رکھو اپنے غریب خاندان میں دو اپنے کچے نہ دو جدو اپنے تو گھٹ نیوے ہی دے تو پھر جو کچھ کرنے کو ہوتی اسے تو راضی ہو جاتی کہ نہیں تے جو رشتہ ڈھونڈ سو اپنے تو اچا پھر انہوں کی حیثیت مطابق جہیز بڑھیں 10 سال لگنے کے نہیں لگے رشتہ دو اپنے سے غریب کو اور جب بچی جوان ہو فوراً شادی کرو آؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی اس وصیت پر ساری زندگی عمل کی میں اس میں تفصیلات میں نہیں جاتا میرے پاس تفصیلات میں اس وقت علی کے بیٹے کی بات سنا کہ سیدنا علی کے بیٹے نے کربلا کے میدان میں نبی کی اس سنت کو زندہ کر کے دنیا کے سامنے مثال پائی آج سنی ہو یا شیعہ حسین کو رونے والا
حسین کا نام لینے والا، حسین کے تذکرے کرنے والا، حسین کے نام پر ماتم کرنے والا، حسین کے نام پر جلوس نکالنے والا، حسین کے نام پر مجلسیں کرنے والا، حسین کے نام پر کانسیں کرنے والا، ذرا حسین کے عمل کو دیکھ. حسین کو اتنی قربانیاں دیا دے گیا تھا کہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، ووٹ نہ دینا، سر دے دینا. آج تو یزید سے بدتر حکمرانوں کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں. آج کے حکمران اور یزید سے کئی گنا زیادہ بدتر ہیں. اگر آج یزید ہوتا تو سارے یزید نال ہو گیا. ان بے یزید نال ہو کے نہیں تو سارے نہیں، اکثر تو ہے نا. ان تو رجے ودن جنہیں ووٹ دیتی آ ان کیوں بھی آج نبا ساری ایکو دعا بے نظیر نو مگرو لا. ان سے ہر کسی کی زبان سے تنگ آ گئے، ووٹ دیون والے بھی تنگ آ گئے. صرف جانے خوش ہیں، بکھا غریب مردا پہ کھا لے کے مر رہے. وہ حکمران عیاشیاں کا اخبار میں آیا ہے کہ بے نظیر نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک سال میں 6 کروڑ روپے کا پانی بہر سے آیا ہے. اخباری خبر 6 کروڑ روپے کا پانی سال میں. غریب دوائی سے مر رہا ہے، غریب 2 وقت کی روٹی پیٹ میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، پھانسی لے کر مر رہا ہے. اور یہاں 6 کروڑ کا پانی. وہ پانی آئے کہ کی شے ہے. اگلے دن اخبار میں آیا ہے کہ اگلا فرنیچر محترمہ کا پرانا ہو گیا ہے، تو دل نہیں لگا. 5 کروڑ روپے کا نیا فرنیچر آ گیا. 5 کروڑ انہوں نے نزدیک 5 کروڑ یہی ہے نا جی 5.5 روپیے ہو جی. 5 کروڑ کا ادھر غریب مر رہا، بھوکھا. کلر وہ جلوس نکال، وہ پیٹ ننگے کر کے ماتم کرنا. اتنے ماتم کی بھی گل سن، ماتم زندہ کا کوئی بھی نہیں کرتا. جو کرتے ہیں نا وہ مردوں کا کرتا. جی شہید زندہ کہو شہید. اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. میں نے یہ آیت پڑھی تھی، میں ان آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا. اتنی بات کہتا ہوں، خدا نے کہہ دیا جو شہید ہو اس کو زبان سے مردہ مت دو. دوسرے چوتھے پارے میں فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. جو میرے راستے میں شہید ہو گیا اس کو دل میں مردہ خیال بھی نہ کر. روک دیا کہ شہید زندہ، تو اس کی زندگی اگرچہ نہیں سمجھ سکتا پر تجھے روکا گیا کہ شہید کو نہ زبان سے مردہ کہ نہ دل میں مردے کا خیال. میں تو آپ تو پوچھنا جمعرات، چیلم اور تیجا اور بکانا یہ جڑے بھی کر دیں باویں جائز کہ نجائز، زندیاں نہیں کر دیں کہ مردیاں نہیں. کدی سنیا نے بس زندہ بندہ ہوئے تو تیجا ہو گیا ہو، زندے کی جمعرات منائی ہوئے، زندے کا چیلم زندہ ہوئے، گھر کسی کا پتر نوجوان سے مکان لے جاؤ لے جاندے ہو. پھر جو حضرت حسین اور کربلا کے شہداء کا ماتم کر رہے ہیں، تیجے جمعرات چیلم منا رہے، وہ ان کو زندہ مانا یا مردہ؟ وہ ان کے دوست ہوئے یا دشمن؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں زندوں کا ماتم کوئی نہیں کرتا. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہاں کدی کدی ہوتا ہے، کدی کدی زندہ کا ماتم بھی ہوتا ہے. ایوب خان کا ماتم ہوا، جلوس نکلے، لوگ کا سمنے پٹے. جدو ایوب تو تنگ آ، جدو ایوب تو بھٹو کے زمانے میں جلوس نکلے تو ماتم ہوئے. کنا کیتے جڑے بھٹو تو تنگ آ، بھٹو کے جڑے مخالف. ہوں بے نظیر کے خلاف بھی ماتم شروع ہو گئے. وہ کون کا کرتے بے نظیر کے محب یا بے نظیر کے مخالف؟ اتو سمجھ آیا کہ جڑا زندہ کا ماتم کرے ان کا موافق نہیں، مخالف اپوزیشن. اگر کربلا کے شہید ہیں زندہ اور زندہ کا ماتم جو کرتا ہے وہ ان کا مخالف اپوزیشن تو کر سکتا ہے، ان کا محب نہیں کر. حضرات محترم میں عرض کر رہا کہ سیدنا حسین نے اپنے نانے کی سنتوں کو کربلا کے میدان میں بھی زندہ ہے.
خیمے لگ گئے. کربلا کے میدان میں اہل بیت نے ڈیرے لگا دیے. وہ لڑنے نہیں گئے تھے, وہ تو گئے تھے بیت کے, وہ تو گئے تھے خلافت کے. ان کوفی یوفیوں نے, کوفی لا یوفیوں نے, غداروں نے ہزاروں خط لکھے, آؤ ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھا رہے, ہم آپ کی بیعت کے لیے تڑپ رہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے. وہ جب پہنچے کوفے میں سب نے بیعت کر. حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں, آپ آ جائیں. سیدنا حسین جو چلے تھے چند قافلہ لے کر, وہ جنگ کے لیے نا, جنگ کے لیے جاتے تو معصوم بچوں کو تو ساتھ نہ لے, بیویوں کو تو نہ لے, وہ جنگ کے لیے نہیں. جنگ تو گلے پڑ گئی, لیکن اب مذاکرات ہو رہے تھے, خیمے لگے ہوئے. 7 محرم کو, آج بھی 7 ہو رہی ہے, 7 محرم کو سیدنا حسین کو خیموں سے اطلاع ملی کہ آپ کی بیٹی جوان ہو. توجہ, آپ کی بیٹی جوان ہو. انہوں نے نانے کی حدیث سنی ہوئی تھی کہ جب بچی جوان ہو تو نانے نے کیا کیا, اس کو بٹھاؤ, فوراً نکاح کر. جب اطلاع ہوئی کہ جناب آپ کی صاحبزادی جوان ہو, سیدنا حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو بلایا اور وہی نکاح کیا اور وہی رخصتی کر. اندازہ لگاؤ, گھر سے بے گھر ہے, حالت سفر میں ہے, دشمن کی فوجیں سامنے ہیں, پتہ نہیں جنگ کس وقت چھڑ جائے. کیا تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں, نہ محرم دیکھنا, نہ ذوالحجہ دیکھنا, نہ عاشورہ دیکھنا, نہ کئی بات دیکھنا. جب بیٹی جوان ہو جائے, جب اس کا رشتہ ملے, اسی وقت نکاح ہو. تیسرے دن وہ جوان شہید, سہاگ لٹ گئے, بیٹی بیوہ ہو گئی, سارا خاندان لٹ گیا, آپ بھی شہید ہو گئے, پر دنیا کو بتا گئے کہ نانے کی نبی کی سنت پر عمل یوں ہوتا. اب محرم میں شادی کرنا, مجھے بتاؤ, اور شادی کے انکار کرنے والوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, محرم میں شادی کرنا شہید کربلا امام مظلوم سیدنا حسین کی سنت ہے یا نہیں؟ میں حسین کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہو تو 100 دفعہ ہو, مجھے کوئی پرواہ, نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. 7 محرم کو مہندی مناتے ہیں. ساڈے والا جو شادی منائی بھی مہندی ہے, تو اتنے حضرت امام حسین مہندی بولتے پہ, اتنے مہندیاں لے بیٹھے. آج مہندی اور قاسم سیرے والا وہاں کو سیرے پہ آ گئے تھے, پر حسین نے تو نانے کی حدیث پر عمل کیا. تو محرم میں نبی نے بھی شادی کی اور سیدنا حسین نے بھی شادی. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ وہ بناتے رہے. تم سنی تو چھوڑ دو, سنی تو بنو, اور تمہارے اندر بھی شیعت داخل ہوئی ہوئی ہے. شیعہ نے پروپیگنڈا کر کر کے ہماری زبانوں پر بولت لگا دیا جو ہمیں پتہ بھی نہیں. سنی بھی کہے گا علی علیہ السلام, حضرت حسین علیہ السلام, اور علیہ السلام نبی نو عقیدہ, صحابہ نو عقیدہ رضی اللہ, حضرت علی رضی اللہ, امام حسین رضی اللہ, حضرت حسین رضی اللہ. ایسی ایسی انہوں نے باتیں بنائی. سننی بھی آپ سے گل میاں, یا پاؤں 12 یا 3 کانے, یا پاؤں 12 یا 3, تو نہیں پتا خبر ہے. پاؤں 12 امام, 3 کانے نعوذ باللہ 3 خلیفے. تھوڑی متی ماری گئی. 5 تن پاک, 5 تن پاک ہیں یا اور بھی تن پاک ہیں, اور 5 تنوں میں علی نبی, علی حسن حسین تے فاطمہ. میں ان کو 5 کو پاک مانتا, پر میں 5 کے علاوہ اور بھی مانتا. اگر نبی پاک تو باقی 1,26,000 نبی او بھی, سارے بولو او بھی, پھر 5 تن ہوئے یا ڈھیر ہوئے. اگر علی نبی کے صحابہ میں علی پاک, باقی 1.25 لاکھ صحابہ وہ بھی. اور اگر فاطمہ پاک, ان 5 تنوں میں فاطمہ, میرا ایمان ہے فاطمہ, کہ فاطمہ دی باقی 3 بہن
آخنو بھی تو 5 ہوئی ہے کہ 1.5. حسن تے حسین پاک میرا ایمان. حسن تے حسین تے حسین دا بیٹا ہے زین العابدین وہ بھی. سیدنا علی دے 18 پتر ہوں تو سنائے 18 وچوں حسن حسین پاک تے باقی 16 وہ بھی. تو پھر پاک یا ڈھیر تے نبی دی بیویاں بھی اللہ نے قرآن میں آکے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مرداں دی بیویاں بھی پاک مرداں دی بیویاں میرا نبی پاک میرے نبی دیا 11 بیویاں بھی. پھر 5 تن پاک ہوئے یا 1000 لکھاں تے ہن تہاڈی زبان تے بھی یہ 5 تن چڑھیا ہے تو ہوئی نا. یہ شیعہ دی اصطلاح ساڈے اندر شیعہ دی اصطلاح یا علی نظر. ہن ٹی وی ویکھو ٹی وی دے دیکھتا 80-90% کو نقوی کو شکوی کو زیدی کو بیدی کو کچھ سارا وہ خراب ہے. تے ہن محرم میں تے یہی لگتا ہے ٹی وی سارا ہی شیعہ ہو گیا سب شیعہ. میں عرض یہ کر رہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں نبی کی سنت پر عمل کر دیا. ایک دوسرا جنگ ہو رہی ہے 10ویں زور کی نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا حسین نے زخموں کے باوجود شیعہ کی روایات بتاتی ہیں کہ اتر کر نیچے زور کی نماز پڑھ پھر گھوڑے پر سوار ہو پھر لڑتے رہے. پھر عصر کا وقت ہو پھر عصر کی نماز پھر اتر کر پڑھی. زور اپنے وقت پر اور اثر اپنے وقت. شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں زور کے نال اثر پڑھتے نہیں. زور کے نال نہ کوئی جنگ نہ کوئی خوف نہ کوئی ایسی مصیبت نہ کوئی مجبوری. زور میں اثر اور مغرب کے ٹائم میں عشاء کے مغرب رلا کے تو زور کے اثر. میں کئی شیعہ نال گفتگو کی. میں کہا جناب سارے شہر ایک سردار صاحب رام اگلے دن گفتگو. میں کہا سردار صاحب اللہ پاک آخیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے سب نمازوں کے وقت مقرر کر فجر کا یہاں سے لے کر یہاں تک ظہر کا یہاں سے لے کر یہاں تک عصر کا یہاں سے لے کر یہاں تک مغرب کا غروب سے لے کر شفق غائب ہونے تک عشاء کا شفق غائب ہونے سے پھٹنے تک ہر نماز کا وقت مقرر. انہوں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا جب زور نہ تسی اثر پڑھ دے ہو وہ وقت تو زور دا ہوندا اثر دا تو ہوندا نہیں. جب نماز کا وہ وقت نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ پھر میں نے کہا جناب سیدنا حسین نے کربلا کے میدان میں تمہیں بتا دیا کہ جنگ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی زور کو اپنے وقت پر اور اثر کو دونوں رلا کے تو نہیں نہ پڑے. تیسری بات اور یہی بات کیا ہے کہ میں ختم کروں گا پر ایک حدیث اس کے ساتھ اور سناؤں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں کی رات کو ساری رات عبادت کرتے ہیں. ساری رات اہل بیت نے عبادت میں گزاری. سحری کے وقت روزہ رکھا. سنت یہ ہے کہ 10ویں اور 11ویں کو یا 9ویں اور 10ویں کو 2 دن روزے رکھیں. وہ تو بہت کم ہی رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پتا چلا کہ یہودیوں نے عاشورے کے دن روزہ رکھا. آپ نے پوچھا تو انہوں نے روزہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا اس لیے رکھا کہ آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی دریا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا. اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے. نبی کریم نے فرمایا پھر اس خوشی کے ہم زیادہ مستحق ہیں. اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 1 کی بجائے 2 دن روزے رکھتا 9 اور 10 یا 10 اور 11 اور پھر نبی پاک رکھتے رہے. اس لیے سنت یہ ہے محرم میں جتنے کام ہیں سب ناجائز. صرف ایک سنت نبی کی ہے کہ 10ویں تے 11ویں یا 9ویں تے 10ویں روزہ رکھنا. وہ تسی گھٹ رکھنا. کوئی ہے کسی کا دل کوئی بلا جنہ کا دل ہے ہاتھ کھڑے کرو کہ کون کون رکھو ہے. چلو اتنا ہی بتائے ماشاء اللہ. جی اللہ توفیق دے. سیدنا حسین نے
نبی کی یہ سنت کربلا کے میدان میں بھی زندہ کی ہے. کربلا کے میدان میں بھی انہوں کو پروٹھے کوئی نہ پکے پہ، دہیے کے ڈونگے اور کنڈے کوئی نہ لگے پہ، لسی بھی کائی نہیں، پانی بھی ہا کے نہیں، لیکن حسین نے نانے کی سنت پر عمل کیا اور پھر روزہ رکھ کر ساری رات جاگے اور صبح کی نماز پڑھ کر آنکھ لگ. اب میں آپ کو ایک روایت شیعہ کی سنانا چاہتا ہوں. تو شیعہ دوست ہو وہ بھی نوٹ کر لیں، آپ بھی نوٹ کر لیں اور یاد رکھیں، جو حسین کا ماننے والا ہے اس کو تو حسین کی اس بات پر عمل کرنا ہوگا. شیعہ کی کتاب ہے کتاب لہوف، شیعہ کی کتاب لہوف، اس کی روایت آپ کو سناتا ہوں. شیعہ سیدنا حسین فجر کی نماز پڑھ کر لیٹ گئے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، ساری رات جاگتے رہے. جب آنکھ لگی تو حضور کی زیارت ہوئی. نبی کریم نے فرمایا اے حسین آج روزہ تو میرے پاس افطار کرے، آج افطاری روزے کی میرے پاس ہوگی. پتا چلا نا حسین کا روزہ تھا. اب بولو کربلا کے میدان رچے حضرت امام حسین نے. تسی شبیلاں لاؤ، مٹھائیاں ونڈو، شبیلاں دیگاں پکاؤ. سنی بھی شبیل لگا رہا ہے، کوئی دودھ کی، کوئی میٹھے پانی کی، کوئی ٹھنڈے پانی کی. اور کربلا والے روزہ رکھا، سیدنا حسین نے روزہ رکھا ہے، شبیل نے پانی کی نہیں لگائی. جب حضور نے فرمایا اے حسین آج روزے کی افطاری میرے پاس ہو، بس یہ خواب آیا، جاگ نیند کھل. جب اٹھے تو چند ساتھی جو ساتھ بیٹھے تھے ان کو خواب سنایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے خوشخبری ملی ہے، آج میرا آخری دن، آج ہمارا آخری دن اور آج کا روزہ حضور کے ہاں افطار ہو. یہ خواب ان مردوں سے عورتوں بیویوں کے خیموں تک پہنچ، چلتے چلتے بات خیموں میں پہنچ. جب بیویوں کو بات پہنچی تو بیویاں کچھ رونے لگیں، کچھ آوازیں آنے لگیں. قدرتی بات ہے، عورت نرم دل. اب ان بیویوں نے جب معلوم ہوا کہ قافلہ لٹنے والا، ہمارا امام حسین شہید ہونے والا، ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے، قدرتی بات ہے وہ رونے لگے، ان کی آوازیں آنے لگی. اس وقت سیدنا حسین نے جا کے ایک ایک بہن کا نام لیا، یا اختہ، یا زینب، وانت یا فاطمہ، وانت یا ام کلثوم، وانت یا رضا. اذا انا مت فلا تشککن علی جائبا ولا تخمسن علی وجا ولا تقلن حجرا. او میری بہنوں، او میری بہن زینب، او میری بہن ام کلثوم، او میری بہن فاطمہ، او میری بہن رباب، سنو. اذا انا مت، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں شہید ہو جاؤں، فلا تشککن علی جائبا، اپنے چار کپڑے نہ پاڑیے، اپنے منہ نہ چھلے، بلا تقل حجرا، منہ کوئی بےہودہ گل نہ کڈیا. یہ 10ویں دی سویر نے امام پاک نے اپنی مستورات کا نام لے کے جا کے نصیحت کی خیال ہو انہیں مائیاں اس نصیحت سے عمل کیتا اسی ہے نا. انہیں کپڑے پاڑے اس سے، انہیں وال ننگے کیتے اس سے، انہیں منہ تے تماچے مارے اس سے، انہیں نوئے تے مرثیے کیتے اس سے، انہیں وین آکھے اس سے، یا اپنے نانے دی گواہ سن کے عمل کیتا ہو. 7 محرم سیدنا حسین نے پہلے اعتبار کیتا اور فرمایا سمیت بوزنیا، میں ہاتھ کا چھوٹا گیا پر میں اپنے نانے کو بھی سنیا. شیعہ کی کتاب زد عظیم فرمایا سمیت بوزنیا، میں اپنے نانے کو بھی سنیا. آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وذهب دعوى الجاہلیہ. فرمایا میرے نانے نے جس اپنے منہ پہ پٹیا یا اور اپنے کپڑے پاڑے، وذهب دعوى الجاہلیہ، جاہلیت کے طریقے سے وین آتے تو لوہے آتے، وہ میری امت وچوں خارج ہو. لیس منا، ساڈے وچوں خارج ہو. اب میرے عزیزو، میرے دوستو، شیعہ ماتم کردہ تا کرے،
وہ اپنے امامہ دی خلاف ورزی کرتا تے کرے. میں تانوں جہے وہ امامہ دی خلاف ورزی پہ کرتے ہیں تسی توڑے انہاں دے کول تے نہ جا, انہاں دی مجلساں وچ تے نہ جا, انہاں دی رونق تے دوبالا نہ کرو, اپنے گھر بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, قرآن پڑھو, انہاں ثواب بخش چھڈو, وہ ڈھول پٹھن انہاں ثواب بخشے, وہ سینے کٹن انہاں ثواب بخشے, وہ چھڑیاں مارتن انہاں ثواب بخشے. میں کل جمعے کے چلی اور تقریر کی, میں آخیا بھائی ساڈے سنگلیاں مرندے تے خون وہندے آخر بڑا ثواب. کدی کسے انہاں دے ذاکر تے مولوی چھڑیاں نہیں ماری. چاہیے کہ جی ثواب دا کام ہے تے جڑے انہاں دے ذاکر تے مولوی ہیں وہ سنگلیاں دے بجائے سنگول مارے, وہ چھرے مارے, وہ اپنے آپ کو لوڑ کریں, کملیاں برائی نو مگر لا لیں. اور کملیاں سوچو, چھرا مارنے, سنگلیاں مارنیاں, خون بہانا, اگر یہ ثواب ہوندا تو سب تو پہلے تو ذاکرہ تے مولویاں نو کرنا چاہیے. وہ تاری جیباں خالی کرتے تے تو روا روا کے پٹا پٹا کے چلے جاندے, نہ آپ پٹتے نہ آپ سنگلیاں مرندے, تانوں ذبح کر کے چلے جاندے. کوئی رب تو سزا دیتی ہے, تسی چھوٹا یا چاقو مارو پڑے 325 بنو, وہ اپنے آپ مارتے مارتے مر جائیں تو کچھ بھی نہ ہو پے. جی حضرات محترم, میں یہ عرض کر رہا سیدنا حسین پاک نے یہ سنتا کربلا کے میدان میں زندہ شادی بھی کی, روزہ بھی رکھیا, نمازاں بھی اپنے ٹائم سے پڑھیاں, نماز قضا بھی. اج جڑا سنی ہوے تے شیعہ جڑا نماز قضا کردا ہے وہ بے شرم نو حسین دا نام لین دی لوڑ کا. او حسین پاک کا کربلا وقت نماز پڑھ کے تو انداز دیتا تو بھاوے خون ہوتا پہ ہوئے, بدن زخم نہ چور ہوئے, نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کر بھاوے کربلا دا میدان ہو. تو سویر تو دوپہر تو لگ کے شام تک بازار میں چاہیے جا کے پٹتا رہے تو نماز کا چٹ کی رکھے تو بن جائے محب. اس محبت کی سال نہیں سمجھا. حضرات محترم, ایک آخری حدیث سنا کے ختم کر. شاید مولانا کو کتاباں میں ویکے بڑا دل خوش ہوا. شیعہ دی بڑیاں معتبر کتاباں انہاں دے کول ہیں. سادین سیاہ 6, انہدین سیاہ 4, اصول کافی, الاستبصار, تہذیب الاحکام, ملا یاد الفقیہ 4 سیاہ 4 یہ چاروں مولانا کو پئی ہوئے. میرا دل ویکھ کے بڑا خوش ہوا. میں ایک تو کتاباں کٹ کے وچوں ویکھیاں. میں نہیں پتا کہ مولانا کو مولوی مقبول کا ترجمہ بھی ہے کہ نہیں, ہونا تو چاہیے ہے کہ کوئی نہیں, کوئی نہیں. تھوڑے کسی کو کوئی سپاہی صاحب کی کرتے ہے, یہ تو لے کے رکھو. ایک ایٹم بم ہے شیعہ نو دکھاون والا. اگلے نے 10:30 ہاؤس میں ڈی آئی جی صاحب آئے, ایس ایس پی صاحب اور سارے سردار دادا ظفر عباس صاحب آئے. وہ سارا شادی ملنگ کا ایک مسئلہ چلے گا. سارے محلے میں 3.5 کنال دی مسجد 100 فٹ لمبی 50 فٹ چوڑی, جتنے 2 گھر شیعہ دے 25,000 سنیوں کے گھر اتنے بناؤ گے. اسی نے مسجد نہیں ہے, قتل گھر بھی بنا. مسجد زراعت ہے, کیا ضرورت ہے ایسی بڑی بنانے. اکھے جی سارے کو جمعہ مسجد کا ہے. اسی آخر جتنے تاری اگے جمعے پڑھتے ہو اتنے مسجد وڈی چ کرو. ساڈا محلہ تو لگتا باہر آلو تو پھٹا پہ ہوا دفعہ 145 کاروائی ہو کے مسجد جگہ سیل ہو گئی ہے. دیکھو کی بنا. اسی بزرگ ہے کہ اسی یہ مقتل گڑھ نہیں بنا دے. وہ بزرگ نے اسی بنا ایرے پھٹ چڈے ایرے ٹھیک ہے. ڈی آئی جی صاحب آ گئے جس دن بنیادیں انہیں شروع کی تھی. سردار دادا صاحب آ گئے انہوں کی طرف پہلی انہوں کی گفتگو. میں کہا سردار صاحب تے مولوی مقبول ہے لکھیا, اگر یہ نہ ہوئے میں گردن وڈا چڑنا. تو جی لکھیا ہوئے کہ وہ لکھے سب صحابہ مرتد ہو گئے, نبی کے بعد 3 صرف رہ 3 رہ گئے, باقی سارے مرتد. نعوذ باللہ. حضرت عمر جتنے شیطان ہے اس کو مراد عمر ہے. مائی آقا نو منافقہ ابو بکر عمر دیا لاشاں کٹ کے سونی جاڑیاں جا کے یہ ساری چیزیں میں دسی. میں آخیا
مولوی مقبول دا ترجمہ 12 مجتہداں دی اتنے تصدیقاں چڑھی ہوئی ہیں، سارے منیندے ہو یا تو آخو بھی کافر سارے، تے جے تو انہاں کافر نہ آکے تو بھی وہ جا کافر آخر لگا میں تے انہاں لانتی آ، میں کہا لانتی نہیں، میں لکھ کے دے کہ مولوی مقبول اور اس نے قرآن دے تصدیق کرنے والے جنہیں یہ کفر لکھے لو سب کافر انتدار اسلام تو خارج تو سیرا نو نہ لا میری گل بٹ تھی آگے وقت ڈھیر لا لیں میں تمہیں اتوں کی ایک روایت سنا 1099 صفحہ مولوی مقبول دا ترجمہ جڑا میرے کول ہے ان کا 1099 صفحہ ہے سورت ممتحن اللہ پاک فرمایا یا نبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يسرقن ولا ياتين ببهتان يفترين اے پیغمبر جدو عورتاں تواڈے کول آمن بیعت واسطے 5 شرطاں او رات کرا کے تد بیعت کرو شرک نہ کر سین زنا نہ کر سین چوری نہ کر سین بہتان نہ لے سین ولا یاتینک فی معروف تے کسے چنگے گل وچ تہاڈی نافرمانی نہ کر سین یہ 5 شرطاں جڑیاں عورتاں منن انہاں دی بیعت کرو فبا یہ ہننا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی دی بیوی ام الحکم بنت حارث او حضور کو آئی عرض کیتی یا رسول اللہ اے اللہ نے 5 شرطاں لائیاں 4 شرطاں دی سمجھ آئی بھائی شرک نہیں کرنا زنا نہیں کرنا شراب چوری نہیں کرنی بہتان نہیں مر اے اگلی گل بلا یا کا فی معروف کہ تہاڈی کسے چنگے گل وچ مخالفت نہیں کرنی او کیڑے کام ہیں او کیڑے کام ہیں جنہاں دا وعدہ کریے کہ تہاڈی مخالفت نہیں کرنی آپ نے فرمایا کاپی میرے کول ہے ہوں انیرا میں حوالہ پڑھ نہیں سکنا زبانی تمہیں سنائندا پیا تے مولوی مقبول دا ترجمہ کٹ کے اس آیت کو کٹ کے اتو حاشیہ پڑھ حضور نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت گریبان چاک نہ کر منہ سے تماچے نہ مار اپنے وال نہ پٹنا اور کالے کپڑے نہ رنگنا میں جی خاص گل تمہیں دسنا چاہنا وہ حدیث دیے کالے کپڑے بولو نا کالے کپڑے اور ہائے وائے نہ کرنا ہائے وائے ہائے حسین یہ نبی پاک نے باتیں فرمائی کہ مصیبت کے وقت رونا پٹنا نہیں بال نہ کھوسنا منہ نہ نوچنا گریبان نہ پھاڑنا کپڑے کالے نہ رنگنا کپڑے کالے آخو نا کپڑے کالے تے ہائے وائے کر کے ہوں سارے کام میں ہوں دن کے نہیں یہ نبی دی حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں تے حدیث بھی کہڑی جیڑی شیعہ مولوی لکھی تے شیعہ نے قرآن میں لکھی ہوئی میں شیعہ براواں نو آخنا کچھ خدا دا خوف انہاں ذاکرا تن گمراہ کر آؤ اسی مولوی مقبول دے ترجمے دا یہ حاشیہ پڑھ اور نبی دی حدیث پڑھ ساریا گلاں جہاں تھی کر دیو وہ نبی نے فرمایا تو اے نہیں کرنیاں جدو آپ نے فرمایا تو مائی ام حکم نے آخیا سانو یہ منظور اسی تاری بیعت کرنا چاہتے ہوں کیویں کریے نبی پاک فرمایا میں کبھی کسی عورت کے ہاتھ نال ہاتھ نہیں ملایا یہ حرام ہے ہوں پیر تو مٹھیاں بھی بنائی جیڑی مرید نہیں چنگی لگے لے کے نس بھی جا نبی پاک ساری زندگی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لایا آپ نے فرمایا ایک برتن میں پانی لایا ہو برتن میں پانی لیا میرے سونے نبی میں ہاتھ بوڑ دیتا ہاتھ بوڑ کے کٹ فرمایا جیڑی جیڑی عورت بیعت کرنا چاہتی ہے وہ اس پانی میں ہاتھ پائی جا یہی کر کے بیعت یہ خیر قصہ میں یہ حوالہ اس کو سنا رہا ہوں کہ اج کالا کپڑا شیعہ تو پہنتا ہی انہوں بھی نہیں پانا چاہیے سنی بھی کئی ویکھو دکھائی پہ ساڈے دیہاتاں دے سنی عورتاں تے مرد محرم دے اندر سوار سمجھتے کالا کپڑا یا جگا کالا یا اتنے پٹکا کالا یا دوپٹا کالا تے میں آج ساڈے دوست دسیا سویرے کہ ٹی وی بیبی بے نظیرہ بھی آئی جی ٹی وی میں خبر دینی اس بھی کالے دوپٹے پائے تے کہ
میرا پتر کیا ویچ آئی تو بے نظیروں بیٹھی آئی اس بھی کالا جھنڈا تے کالا دوپٹہ پا لایا وہ بچہ دیکھ کے میں نے کیا آپا جی یہ تو بے نظیروں بھی شیعہ پہ لگتی ہے یہ بھی شیعہ ہے سارے مولوی طارق آپ کا کہ مینو ہوتا کہ جی میں سننی ہے میرے کو اختیار دیتا کہ میں خامن شیعہ آپ سننی نکاح شیعہ پڑھایا علم تے پنچن پاک کا علم جڑا ہے وہ کی ہوندا پنجا وہ گھر سے لگا کہ ہن ٹی وی میں کالے جگے پا کے بیٹھی ہے یہ نبی دی حدیث کے خلاف ہے کالا کپڑا سو واسطے پانا حرام ہوں نہ کالی پٹیاں پڑ کدی افسوس یا سو کرنا ہوگا نا کالی پٹیاں بن بن تے یہ کالے کپڑے پا لیں چلو وہ پاویں وہ حدیث کی مخالفت کریں تو عمران نہ لڑو تسی آپ سے احتیاط سنیاں نو تو سمجھاؤ اور سنیاں نو تو سمجھا سنی بڑھو میرا رو تو آج کہ سنی نہیں لگتا سنی میں شیعہ آخر بڑھیا پہ تو سمجھاؤ بھائی کالا کپڑا نہیں پانا گناہ ہوئے نبی کی مخالفت ہے نبی نے منع کیتا ہے جہے کالے کپڑے پاون انہوں میں تسی شامل نہ ہو اسی اپنے چڑیوٹ پابندی لوائی اے سی ٹی پی نو آخیا جلوس پہ چٹے کپڑے والا کوئی نہ ہو کیوں اگر کوئی تقریب کاری ہوئی تو پھر وہ پتہ نہ لگتی کہیں گی تھی ممکن ہے کوئی تقریب کار تماش بینا بڑھیا ہوئے کپڑے کوئی ہوری رنگ دے پائے ہوئے وہ بھی تماش بینا ہوئے تو وہ اپنا کام کر کے نکل جائے پکڑی تھی جاؤ تقریب کار کو نہیں پکڑی نا اس پہ اپنی کاروائی کر کے نکل جانا پکڑی تھی جانا لہذا پابندی لا دو کہ سوا کالے کپڑے والے تو جا اپنا شناختی کارڈ دکھاوے اس سوا جلوس سے دوا بندہ کھولنا اگر پھر فتنہ ہوا پھر کوئی دہشت گردی ہوئی مجرم وہ ہوتے ہیں یہ احتیاط چاہیے یا نہیں چاہیے میں تھوڑے منڈی دین واسطے بھی اگر میرا پیغام ڈی سی صاحب تک پہنچ سکے میرا دل ہے میں سویرے اگر ٹائم ملا تو میں ملتا ہوں سارے کو رہ گئے سارے مہربان ہیں سارے کو مشرف گئے کسی زبان اگر میرا ٹائم بنیا تو شاید میں ملاقات کرا انہوں نے بھی عرض کرا کہ پابندی لا دو سوا شیعہ کے جلوس سے کوئی تماشبین نہ ہو یہ تماشبین ہی کام خراب کرے تو جی رہ گئے نا صرف وہ یا استاد یا چیتن یا پٹسن ہے کم ہو سی ایڈے لبنے ہی کوئی اسی ہوں اپنے آپ پابندی لا دی جہے سنی گھبراہٹ سا جی چاہتے ہیں انہوں تو قسم چوائیاں میں تھی نیڑے نہیں جانا کیوں سیدنا علی نے فرمایا من جب تک قبر مسئلہ مثال کر سارا جانے لکھتا اے ملا اور فقی پہیے مولانا کے کمرے میں جیل دوستی دوئی تو سب آتا 120 میں ہوں آ کے کٹ کے حدیث دیکھی ہے سیدنا علی فرمایا جیڑا قبر بنائے مسیح او مسئلہ مثال یا وہ کوئی شبی بنا اسلام وہ اسلام تو خارج ہو گیا یہ فتوا منظور چنوتی کا نہیں فتوا کیس کا اچھا کے بولو حضرت کتاب کی نہ دی معتبر کتاب منگا جاوے فقی 4 کتابوں میں چوتھی کتاب من جدد قبر نو مسئلہ مثال اسلام تو کوئی ضرورت نہیں تانیاں جاتے نہ ظلم جنا تھا اسلام نہ ایران جتنے مولویوں کی حکومت اتنے تانیاں کوئی نہیں میں خود ایران گیا دورہ کیتا میں پوچھیا ہونا اتنے ساڈے والے جلوس کو نہیں اگر مذہب ہے عبادت ہے تو اتنے کیوں نہیں اس واسطے تمہوں آخنا سنیا چاہیے تو انہوں نے اپنے امام کے قول سے عمل کر پر وہ نہیں کرتے ہو جا تھی تو انہوں دیا محفلوں میں شامل ہو کے رونق نہ بداؤ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ نے فرمایا چنگے کماں تے تعاون کرو تے گناہ دے کام تے تعاون ہو تے شرکت ہو یہ گناہ دے کام میں ساڈا نقطہ نگاہ سنی نقطہ نگاہ کا کوئی جائز نہیں اس واسطے انہاں تو بچو انہاں دی رونق نہ بداؤ اپنے آپ کو بھی بچاؤ گناہ کو بھی بچاؤ فتنے فساد کو بھی بچاؤ انہوں دی رونق کو بھی نہ بچاؤ وہ جانا جانے کام تھی نیڑے نہ جاؤ اللہ تعالیٰ تم توفیق دے میں اس وقت جو کچھ بیان کیتا ہے اس محرم دی مناسبت لا کے چند گلاں
محرم دے متعلق باقی بات تو تقریر تے ختم نبوت تے مرزیت جڑا میرا خاص عنوان ہے وہ مڑ زندگی ہوئی تے مولانا اشرف صاحب گوندل صاحب کو پروگرام بناون گے انشاءاللہ پھر آواں گے پھر تو اپنے ادارے کا تعارف بھی کراواں گے تواڈے کول کوئی امداد بھی منگاں گے ٹھیک ہے حضور دی ختم نبوت دا جڑا ٹوٹا پھٹا کام اسی کر رہے ہیں اور پوری مسلمانوں کی طرف فرض کفایہ میں ادا کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان پوری دنیا اس وقت مرزا طاہر سے تانوں دا پروگرام سمجھاواں گا جیڑی اسی یونیورسٹی بنا رہے ہیں اس میں سن تواڈے تعاون کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس وقت محرم دی مناسبت نال میں ایک چند گلاں تے مسئلے بیان کیتے قرآن حدیث اور ائمہ اہل بیت سیدنا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔